آخر اللہ رب العزت نے روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں کہ ایک انسان، ایک مومن و مسلمان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ آخر روزے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ سبب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے، آخر فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ روزے ایک مومن و مسلمان پر فرض کیے گئے ہیں، آخر اس کے پیچھے کا کیا پس منظر ہے؟ کیوں فرض کیے گئے ہیں یہ روزے؟ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جب بندے پر کسی چیز کو اللہ فرض کرے تو بندگی کا حق تو یہی ہے کہ وہ اس چیز کے سوال پر نہیں رہتا ہے کہ کیوں اور کیسے، بس اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے مالک اور مولا کا حکم ہے۔ بہرحال کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے اور اس راز سے پردہ اٹھا دیتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ چیز کیوں فرض کی یا تمہارے اوپر کیوں نافذ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس پورے مہینے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ آخر اللہ رب العزت نے روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں کہ ایک انسان، ایک مومن و مسلمان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ آخر روزے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ سبب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے، آخر فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے درمیان حضرت مولانا عابد چشتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ حضرت سے کچھ سوالات ہیں اس طرح کے، انشاءاللہ حضرت کی بارگاہ میں وہ سوالات رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے جواب پائیں گے۔ اور ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اور دوسرے بھائیوں تک اپنے ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ روزے ایک مومن و مسلمان پر فرض کیے گئے ہیں، آخر اس کے پیچھے کا کیا پس منظر ہے؟ کیوں فرض کیے گئے ہیں یہ روزے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے اور بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو بھی عبادات فرض کی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی اس کا ظاہری فائدہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما دیتا ہے اور کبھی بیان نہیں فرماتا ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جب بندے پر کسی چیز کو اللہ فرض کرے تو بندگی کا حق تو یہی ہے کہ وہ اس چیز کے سوال پر نہیں رہتا ہے کہ کیوں اور کیسے، بس اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے مالک اور مولا کا حکم ہے۔ بہرحال کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے اور اس راز سے پردہ اٹھا دیتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ چیز کیوں فرض کی یا تمہارے اوپر کیوں نافذ کی۔ روزہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے، اللہ نے فرض کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی علت اور وجہ اور اس کا جو فائدہ ہمیں ملنے والا تھا، اس فائدے کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک کے ذریعے بندوں تک پہنچایا۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں اللہ رب العزت نے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور روزے صرف تم پر فرض نہیں ہوئے بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے ہیں۔ اب یا اس کے بعد جو لعلکم تتقون کا جو جملہ ہے وہ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ روزہ فرض کرنے کی حکمت کیا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر خدا سے خوف پیدا ہو جائے۔ اور روزہ، یہ بات تجربے کے طور پر بھی ثابت ہے کہ روزہ انسان کے اندر ہمیشہ تقوی و طہارت اور خدا سے خوف اور گناہوں سے نفرت یہ پیدا کر دیتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر کوئی شخص نوجوان نکاح نہ کر سکتا ہو، اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، تو وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کے لیے یا اپنے ڈیزائرز کو اور اپنی خواہشات کو، جو نفسانی خواہشات ہیں اور اس کے اندر کچھ چیزیں آ رہی ہیں، فکریں آ رہی ہیں، وہ کیسے اس کو کنٹرول کرے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ روزے رکھے۔
گویا کہ روزے رکھنے سے جو ایک ایفیکٹ پڑتا ہے، جو انسان کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس کی جو خواہشات ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھوک کی وجہ سے دبنے لگتی ہیں۔ جب انسان کھایا پیا زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اندر، خود بزرگوں نے، صوفیہ نے فرمایا ہے کہ زیادہ اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ کے اندر خواہشات زیادہ ہوں گی، اور اگر آپ کم کھا رہے ہیں اور دن بھر بھوکے رہیں تو جو خواہشات نفسانی ہونا چاہیے وہ کہیں نہ کہیں کمزور پڑتی ہو۔ جیسے ہی وہ کمزور پڑیں گی تو دوسری طرف تقوی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کل دیکھا بھی جاتا ہے کہ انسان کا روزہ ہے تو وہ گالی سے بھی پرہیز کرتا ہے کہ نہیں گالی نہیں دینا، یا غلط کاموں کی طرف بھی رغبت نہیں کرتا کہ نہیں میرا روزہ ہے، یا اس طرح کا جھوٹ بول رہا ہے، اس طرح نہیں کام ہی کرتا ہے، اس کے اندر یہ اثرات پیدا ہو رہے ہیں، تقوی کے اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن حضرت ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان روزہ رکھ رہا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ صبح شام تک بھوکے رہو، کھاؤ پیو نہ، اور جماع سے بھی باز رہو، اور روزہ رکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی لعلکم تتقون کہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ گے، پھر بھی ایک انسان متقی 30 دن روزے رکھتا ہے پھر بھی متقی پرہیزگار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ پھر حضرت اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ روزوں کا تقاضا، سب سے بڑی چیز ہے کہ کیا جو روزے رکھ رہے ہیں وہ روزوں کے تمام تقاضوں کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ روزہ صرف کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام، یہ شرعاً روزہ تو ہے، لیکن حقیقت میں روزہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ تمام ان چیزوں سے بھی رکیں جو اللہ رب العزت نے منع کر دی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی اس چیز کا مشاہدہ کیجیے کہ ایک شخص روزہ بھی رکھ رہا ہے اور فلم بھی چل رہی ہے اس کی، روزہ بھی رکھ رہا ہے، کرکٹ بھی وہ دیکھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے اور جو وہاں سے خواتین گزر رہی ہیں، بے پردگی کر رہی ہیں، ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ گویا وہ روزے کو مکمل تقاضوں کو خود پورا نہیں کر رہا ہے۔ تو جب مکمل اس کے تقاضوں کو پورا نہیں ہو رہا ہے تو جو اثرات اس کے ہونا چاہیے وہ اثرات مرتب نہیں ہو پا رہے ہیں، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ آپ نے، اللہ نے فرمایا کہ روزہ آپ رکھیں گے تو تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آپ متقی بننا چاہتے ہیں؟ سب سے بڑا سوال، اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ روزہ جو ہوگا وہ آپ کے تقوی والی زندگی کے لیے ایک تعاون پیش کرے گا، تو یہ معاون ہے۔ لیکن جب آپ کی نیت ہی نہیں ہے کہ میں ایک متقی اور پرہیزگار ہو جاؤں تو پھر آپ روزہ چاہے زندگی بھر رکھتے رہیں، یوں ہی آپ بھوکے رہیں گے لیکن آپ کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ کیا آپ متقی بننا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں۔ جیسے نماز کے متعلق آیا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن میں نے وہ نمازی حضرت خود دیکھے ہیں کہ نماز کے بعد جوا کھیلتے ہیں۔ نماز ہو گئی اور آ کر بیٹھ کے تاش کے پتے، وہ بوڑھے لوگ ہیں اور بیٹھ کے تاش کے پتے بھی کھیل رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کیا آپ خود اس بات کو چاہتے ہیں کہ نہیں کہ بے حیائی ختم ہو جائے یا ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو؟ جب آپ کی نیت ہی نہیں ہے تو محض ایک رسم رہ گئی، تو آپ وہ ایک رسم صرف ہے وہ آپ نبھا رہے ہیں، اور جب آپ خود نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو تو پھر کوئی چیز آپ کو متقی نہیں بنا سکتی۔ ہاں، اگر آپ خود چاہتے ہو کہ تقوی پیدا ہو تو پھر آپ روزے سے مدد لیں گے تو یہ روزہ آپ کو انتہائی تقوی کے درجے پر آپ کو پہنچا دے گا۔ اور ہماری مثالیں آپ اگر اب دنیا کی آپ کو مثال دیں حضور، تو مثلاً آپ کہیں گے کہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ اس کا جو ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائے، اچھے ہو، لیکن اگر لڑکا خود نہ چاہے تو اب یہ کہنا کہ ماں باپ کے چاہنے سے، بھائی ماں باپ نے کیا کیا، ماں باپ تو چاہ رہے تھے کہ یہ ہو جائے اور اس کو ہر چیز فراہم کی، لیکن بچہ ہی نہیں چاہے تو ایسی صورت میں ماں باپ کی نصیحتیں جو کہ اس کو آگے بڑھا سکتی تھی وہ کارگر نہیں ہو رہی۔ اسی طریقے سے روزہ جو تقوی پیدا کر سکتا تھا، جب آپ کے اندر تقوی کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ اثرات دیکھنے کو نہیں ملتے۔ تو روزے کو کوئی دوش نہیں دیا جائے گا کہ ہم نے روزہ رکھا پھر بھی متقی نہیں ہوئے، آپ متقی ہونا چاہیں گے تو روزہ آپ کو تقوی کی زندگی دے گا۔ اگر آپ چاہیں گے، آپ چاہ لیجئے اور پھر روزہ رکھیے، دیکھیے آپ کو فوراً آپ کے اندر تقوی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ کامل روزہ کب ہوگا ایک مومن و مسلمان کا؟ دیکھیے حضرت صوفیہ نے فرمایا ہے کہ ایک ہے عوام کا روزہ اور ایک ہے خواص کا روزہ۔ اخص الخواص کا ہے تو وہ تو رہنے دیجیے، وہ تو بہت نادر ہو گیا ہے۔ دو کیٹیگری میں بانٹا ہے، ایک ہے عوام اور ایک ہے خواص۔
उसमें उन्होंने कहा कि अवाम तो सिर्फ रोजे का मतलब यही है कि दिन भर ना खाए ना पिए ना जिमा करे, बस 3 चीजों से रुकी रहे, इसलिए उसका रोजा हो गया। लेकिन खवास का रोजा जो है, जिसको आप कामिल रोजा कह सकते हैं, वो ये कि आप रोजे की हालत में न सिर्फ इन 3 चीजों से बल्कि अल्लाह की हराम की हुई हर शय से अपने आप को बचा लें। उसमें आपकी आंख का भी रोजा होगा, आपकी जबान का भी रोजा होगा, आपके हाथों का, आपके पैरों का, आपकी हर चीज का रोजा होगा। आप जब तक रोजे से हराम ना देखें, जब तक रोजे से हराम सुने नहीं, जब तक रोजे से हराम बोले नहीं, जब आप इन सारी चीजों के साथ रोजा रखेंगे तो इसे कामिल रोजा कहते हैं। वरना अगर सिर्फ ये एक तरफ गालियां चल रही हैं, दूसरी तरफ हम सिर्फ खा नहीं पी रहे हैं, तो हदीस पाक में है कि अगर कोई बेहयाई से नहीं रुकता है और गुनाहों से नहीं रुकता है तो अल्लाह ताला को इसकी कोई परवाह नहीं कि आप दिन भर भूखे रहें। अल्लाह ताला को इससे कोई मतलब नहीं कि आपसे भूखे हैं और बाकिया जो है हराम कर रहे हैं। लिहाजा सही रोजा और कामिल रोजा यही है कि आप कोई भी हराम चीज इस दरमियान में ना करें, तो ये कामिल रोजा कहलाता है। मतलब एक मोमिन मुसलमान अगर रोजा रखे तो भूख प्यास वो भी मना है कि रोजे में नहीं खा पी सकते हैं, और जिमा से भी बाज रहें, और आँख कान और हाथ उसके पैर सबका रोजा होना चाहिए, तभी कामिल रोजा होगा उसका। जी हज़रत, आखिर में मैं चाहता हूँ कि हमारी नाज़रीन को आप इस वीडियो के जरिए या इस हमारे चैनल के जरिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? नाज़रीन किराम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का दौर है और इस वक्त यूट्यूब पर और जितने भी मीडिया के संसाधन हैं उस पर इल्हादी फिक्रें यलगार कर रही हैं, और हर तरफ से इस्लाम के खिलाफ जितना मवाद हो सकता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त हमारी नौजवान जो नस्लें हैं वो बहुत ज़्यादा बहक रही हैं, इसलिए कि जैसे ही वो कुछ खोलते हैं तो जो इस्लाम के खिलाफ जो फिक्र है वो फौरन फ्रंट पे आती है। उसकी वजह ये होती है कि जो सही जो फिक्रें हैं, जो इस्लाम की सही अहले सुन्नत की जो फिक्रें हैं, उसको हम प्रमोट नहीं करते हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करना चाहूँगा नाजरीन से कि ये जो वीडियोस इस चैनल के ज़रिए से आप तक पहुँचते हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने साथियों और अपने प्लेटफार्म पर और जहाँ जहाँ भी आप कर सकते हो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सही रिवायत और सही फ़िक्र लोगों तक पहुँचे और वो गुमराह होने से बचें। तो नाजरीन, उम्मीद है कि हमारी ये महफिल आज की आपको पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो अगर यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर फेसबुक पेज पर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।